ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، پیکر صدق و صفا، مجسمہ صبر و رضا، والی بطحا، پیغمبر ارض و سما، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جنہیں مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرات ذی وقار، آج کی خطبہ میں خطبہ نکاح کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ آج کی گفتگو خطبہ نکاح کا مقصد، کہ خطبہ نکاح کا مقصد کیا ہے، اور یہاں پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کے خطبے کا اہتمام کیوں کیا۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو کوئی ایسی چیز ہے نکاح کے اندر، عربی کے اندر وہ چند آیات پڑھنا، بس کوئی جنتر منتر سمجھ لیا کہ بس ایسے ہی ٹھیک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خطبہ کے معنی، اس کا مقصد تو یہ تھا، نبی پاک علیہ السلام کا اس موقع پر خطبہ نکاح دینا، خطاب کرنے کا مقصد یہ تھا جو مسلمان حاضرین مجلس، جو لوگ نکاح کی تقریب کے اندر شریک ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو تربیت دی، ان لوگوں کو آپ نے جو تلقین فرمائی، آپ نے جو تربیت، جو واعظ کیا، جو نصیحت فرمائی، اس کو کہتے ہیں خطبہ نکاح۔ خطبہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بیان، خطاب ہوتا ہے، خطاب کرنا۔ ہم سمجھتے کو جنتر منتر ویسے پڑھ لیا بس یہ خطبہ ہے، اور نہ حاضرین مجلس کو پتہ چلا، جو لوگ نکاح کی تقریب کے اندر شریک ہوئے، نہ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ نکاح کے خطبہ میں کیا بات کہی گئی، نکاح کے خطبے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا پیغام دیا، کیا تلقین فرمائی، کیا نصیحت فرمائی۔ یہ چیز ہمیں بالکل علم نہیں ہوتا۔ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اور جس دولہا کے کان کے اندر یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا
کہ اس کے اندر کیا پڑھا گیا اور میرے لیے کیا پیغام ہے، عام لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے، اہل ایمان کے لیے کیا پیغام ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک علیہ السلام کا اس موقع پر خطبہ دینا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کو حق بات کی طرف لایا جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جائے، اور اس مقصد کو آج ہم نے فوت کر دیا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے، اگر آیات ہی سنانا مقصود ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سورت کی چند آیات پڑھ دیتے، بس برکت حاصل ہو جاتی۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے زیرک و دانا انسان تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس موقع پر قرآن مجید کے مختلف جگہ سے ان 4 آیات طیبات کا خطاب اس لیے کیا گیا کہ سب سے بنیادی چیز جو اس میں یہ تھی کہ تقوی، کہ اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر بار بار تقوی کا حکم دیا، اور تقوی تمام تر عبادت، تمام تر ریاضت، ساری چیزوں کی روح جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور تقوی جو ہے بندے نے اختیار کر لیا تو کامیاب و کامران ہو گیا۔ اگر تقوی و پرہیزگاری نہ اختیار کی، اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا نہ ہوا تو پھر فائدہ نہیں۔ اصل میں یہاں تقوی کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں رکھنے کی یہاں تربیت دی گئی۔ اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اے لوگو تقوی اختیار کر لو، اللہ کا خوف کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس سے ہی اس کی بیوی کو بنایا، اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ یعنی کہ نسل انسانیت کی ابتدا کو بیان کیا گیا کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام سے سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا۔ آج بھی اسی طرح آدم کی بیٹی اور آدم کے بیٹے کا نکاح ہونے والا ہے، نیا جوڑا بننے والا ہے۔ اس لیے انہی آیات طیبات کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، الذی تسالون بہ والارحام، اور جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، اس اللہ کے اس کا تقوی اختیار کر لو، اس مالک کائنات سے ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ والارحام، فرمایا رشتوں کا خیال رکھو، یعنی رشتوں کو جوڑا کرو، رشتوں کو توڑا نہ کرو، رشتوں کا خیال رکھو۔ جو رحموں کے رشتے ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، رب ذوالجلال تمہارے اوپر نگہبان ہے، تمہاری ایک ایک بات جو ہے وہ مالک کائنات کے علم میں ہے، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو تمہاری رب العالمین کے علم کے اندر نہ ہو۔ ایک ایک ذرے ذرے کا مالک کائنات کو علم ہے، اور ایک قدم قدم پہ وہ مالک کائنات تمہاری نگرانی اور تمہاری نگہبانی کر رہا ہے۔ اگلی اس آیت کے اندر پہلا پیغام یہ دیا کہ لوگوں ذات پات کا بت اپنے دل و دماغ سے توڑ دو، کہ ذات پات کچھ نہیں، وہ نیچی ذات کا ہے، میں اونچی ذات کا ہوں، وہ جٹ ہے میں بٹ ہوں، وہ ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں، نہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے یہاں پر یہ پیغام دیا
کہ لوگوں تمہیں ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیا گیا، ذات پات کے لحاظ سے کسی کی عزت افزائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک افضل و اعلیٰ عزت والا وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ تقوی کے لحاظ سے ہے بہتر ہے، تقوی والا ہے تو سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اگر اس کے اندر تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، دنیا کے لوگوں کی نگاہوں میں سید کیوں نہ ہو، سید کیوں نہ کہلواتا ہو، پھر بھی اللہ کے ہاں میں وہ افضل و اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اس چیز کا بھی ذہنوں سے نکال دو۔ یہ ہندوؤں کے اندر پایا جاتا ہے، یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے، یہ ادنا ہے، یہ اعلیٰ ہے، لیکن یہ ذات پات کے لحاظ سے نہ کوئی ادنا ہوتا ہے نہ کوئی اعلیٰ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے ذہن سے اس بات کو نکالنا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، یہاں پر ایک اور بھی دوسری بات بھی اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے مرد کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈائریکٹ زمین کی مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ عورت کو مرد کے وجود سے پیدا کیا۔ مرد کو ڈائریکٹ زمین کی مٹی سے پیدا کیا، اس کی تمام تر ضروریات کو مٹی میں رکھا، نان نفقے کا ذمہ دار اس کو ٹھہرایا، اور عورت کو کیونکہ مرد کے وجود سے پیدا کیا، اس کی تمام ضروریات کو مرد میں رکھا ہے کہ اس کے نان نفقے کا ذمہ دار شریعت مطہرہ نے مرد کو ٹھہرایا ہے۔ اس لیے اس کا یہ مقصد بھی یہاں پر جو نبی پاک علیہ السلام کے بیان کرنے کا یہ بھی مقصد ہے، اور بہت سارے مقاصد تھے جو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، اور اصل جو ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح رب ذوالجلال سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مگر تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ مسلم کا معنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اور مسلم وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اس میں پیغام یہ دیا گیا کہ لوگوں تمہیں موت نہ آئے، مگر اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو کر مسلم ہو کے دنیا سے جاؤ، اور کامیاب و کامران ہو کے جاؤ۔ جب بھی موت آئے تو مسلمانی کے عالم میں ہونی چاہیے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ موت کا کسی کو علم نہیں، موت کا کسی کو پتہ نہیں، وہ کس لمحے انسان کو لپیٹ لے، کس لمحے موت آ جائے۔ اس لیے بندے کو آل ٹائم اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار مسلم اہل ایمان ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں، مسلمانی کے عالم میں موت آئے، پھر کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگلی بات یہاں پر یہ بات بھی غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ نکاح، اللہ کے محبوب علیہ السلام خطبہ نکاح شادی کے اندر خطاب فرما رہے ہیں، شادی کا خطبہ دے رہے ہیں، نکاح کا خطبہ دے رہے ہیں، اور نکاح کے خطبے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے موت کا پیغام دیا۔ یہاں پر موت کا پیغام اس لیے دیا کہ تاکہ دنیا کے لوگ دنیا کی عارضی خوشی کے اندر آ کر آخرت کی ابدی خوشیوں کو نہ بھول جائیں۔ اور بہادر شاہ ظفر نے ایک بات کہی یہاں پر، کہتے ہیں ظفر اسے ہرگز آدمی نہ جانیے، ظفر اسے ہرگز آدمی نہ جانیے جسے عیش میں یاد خدا نہ ہو اور تیش میں خوف خدا نہ ہو۔ پتہ بندے کا اسی موقع پر لگتا ہے، وہ کہا جی شادی کون سا روز آتی ہے، اور یہ چاٹے ہیں کہ شادی کیڑا روز آنی ہے، اور جی ایک باری شادی آنی کیڑا روز آنی۔ یہ ہمارے لوگوں نے اس طرح کے فلسفے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ نئی شادی کا جب آغاز کرتے ہیں، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے قرآنی آیات سے، اپنی پاکیزہ تعلیمات سے خطبہ نکاح کو شروع کیا،
تاکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین خیر و برکت نازل فرمائے اور اس کی نئی زندگی کے سفر کے اندر اللہ آسانیاں فرمائے، نئی زندگی کے اندر اللہ اسے برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان میں خیر و برکت کو جمع فرمائے۔ یہ دعائیں اس لیے کی گئی ہیں، لیکن دعا پہلے لوگ کیا کریں گے؟ خطبہ نکاح سننے کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، فحاشی اور یعنی بے حیائی ڈھول دھماکہ وہ تو کرتے 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 تھکتے نہیں ہیں، گھنٹوں گزر جائیں، لیکن جب نکاح کا ٹائم آتا ہے جو اس تقریب کا اصل مقصد ہے وہ خطبہ نکاح، اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر 2 منٹ لگ جائے نا تو ادھر سے اشارے کرنا شروع کریں، جلدی کرو جی، جلدی کرو، جلدی کرو جی۔ یعنی کہ خطبہ نکاح کو جو اصل مقصد ہے اس کو تو ہم نے ایک ثانوی حیثیت اور ایک ایکسٹرا سی حرکت قرار دیا ہے کہ یہ ویسے یہ تو فارمیلٹی ہے، باقی کام تو شیطان کو راضی کرنا ہے نا، یہاں تو ایک ایکسٹرا حرکت ہے، بس یہ چلو جی 2 الفاظ میں یہ فارمیلٹی پوری ہو، یہ رسم پوری ہو، رسم بنا لیا نا، یہ رسم پوری ہو جائے تو ہمارا کام ٹھیک ہو جائے، بس وہ رسم پوری کرنے کے لیے ہم نے خطبہ نکاح رکھا ہوا ہے۔ باقی کوئی کسی موقع پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد نہیں آتی کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہ چیزیں ساری مسجد کے اندر ہی چھوڑ کے باہر آتے ہیں کہ وہاں تو صف کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں طوفان بدتمیزی دیکھتے ہوں گے، کچھ نہیں ہے جی، کیا کریں جی، کیا کریں جی، کیا کریں۔ اب اللہ اکبر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خطبہ نکاح اس کو ٹائم ہی نہیں دیا جاتا، اور پھر جو پڑھا جاتا ہے اس کی سامعین کو سمجھ نہیں آتی، اس کے مقصد، اس کے مطلب، اس کے معنی اور مفاہیم سے ہی ناواقف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سمجھنا چاہیے کہ اصل مقصد کیا ہے، اس میں عیش اور تیش میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، ہر جگہ پر رب ذوالجلال کو یاد رکھے تاکہ پھر برائیوں سے بچ جائے، ناکامیوں سے بچ جائے، کامیاب و کامران ہو جائے۔ تو معنی یہی ہے کہ اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں جی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ڈرتے ہیں، اور جی بڑا اللہ معاف کرے، بڑا خوف ہے، بڑا ڈر ہے۔ حقیقت میں یہ ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا تو تیری مجلس کے اندر اللہ رب العالمین کے قرآن کے خلاف اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ ہوتا اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، تیرے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، تیرے دل و دماغ کے اندر سنت مصطفیٰ کا حیا ہوتا تو تیری مجلس کے اندر طوفان بے حیائی نظر نہ آتا۔ یہی وجہ کہ ہم رسمی طور پر کریں اللہ معاف کرے، اوپر اوپر سے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، فرمایا سیدھی اور سچی بات کرو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کرو، درست بات کرو، پہلے تولو اور پھر بولو۔ ایسے نہیں کہ منہ سے جو آیا بندے نے نکال دیا بغیر خیال کیے، یعنی بندہ بولتا ہے کہ میرے بولنے سے کسی کے جذبات تو مجروح نہیں ہوئے، میرے بولنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی، میرے بولنے سے کوئی پریشان تو نہیں ہوا، میرے بولنے سے کسی کو دھوکہ اور فریب تو نہیں ملا، میری وجہ سے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا گیا، میں نے کوئی سبز باغ تو نہیں دکھا دیے بعد میں کچھ بھی نہ ہو، اور پہلے میں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، نہیں۔ جو اس موقع پر آپ نے پاسداری کرنی ہے، جن باتوں کا آپ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی پاسداری کرنی ہے اور ہمیشہ کے لیے اسے دل و دماغ کے اندر راسخ رکھنا ہے اور رشتوں کے تقدس کا خیال کرنا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی،
تمہارے اعمال کو درست کر دیا جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع بن گیا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا سب سے بڑی کامیابی اس نے حاصل کی۔ اور نکاح میری سنت سے، آپ نے فرمایا، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت سے ہے، جس نے طاقت کے ہوتے ہوئے اس سے اعراض کیا اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں عمل ہو۔ جو اطاعت رسول کے اندر کام ہوگا وہ کامیابی و کامرانی ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من آبا مگر جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ قیل من آبا فرمایا اللہ کے رسول فرماتے میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب اگر جنت مل جائے تو انکار کون کرتا ہے؟ جنت جس کو بھی مل جائے انکار کہاں کرتا ہے؟ کیسے کرے گا انکار؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من آتانی دخل الجنہ ومن آسانی فقط ابا جس بندے نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، میرے پیچھے چلا، میرا مطیع بنا، فرمایا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری بات نہ مانی، اپنی من مانی کی، میری نافرمانی کی، فرمایا گویا کہ اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، رب ذوالجلال اہل ایمان مسلمان اور کافر بے ایمان کی شادی کے اندر فرق کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اقدس کے مطابق ہمیں شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جوڑوں کے اندر اللہ اپنے فضل و کرم سے برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔